اور پھر ایک دن دھیرے دھیرے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اگر اس نے ہاں نہ کی تو وہ لڑکی تب بھی اس کو چھوڑے گی نہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گی۔ تب اس نے ہاں کر دی اور سب لوگ ہی اس کی ہاں سن کر بہت خوش ہوئے۔ آؤ بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ اس مکان میں جاتے ہیں جہاں وہ رہتی ہے، تاکہ اس سے بات کر سکے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سب اسلم کے ساتھ اس مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مکان زیادہ دور نہ تھا، کچھ ہی دیر میں وہ اس مکان میں جا پہنچے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ سب اس مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ مکان جو باہر سے عام مکانوں کی طرح دکھائی دیتا تھا، اندر سے وہ کسی محل سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اسلم بھی اور شفیق بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ جو کل شام کو انہوں نے دیکھا تھا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ بھی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ گھر کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آگے ہوں۔ وہ سب لوگ اندر جا کر ایک خوبصورت کمرے میں جا پہنچے جہاں ہر طرف صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ سب ان صوفوں پر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اسلم لوگوں نے جو باتیں کی تھی کیا وہ سب سچ تھی، یا پھر دل کا خوف تھا کہ کیا یہاں پری رہتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جلد ہی ان کی تمام سوچوں پر پانی پھر کر رہ گیا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان کو وہ لڑکی ایک طرف سے چلتی ہوئی ان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ سبھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ غضب کی خوبصورت تھی، یوں جیسے وہ انسانوں میں نہ ہو بلکہ پرستان سے آئی ہو۔ کوئی بھی زبان اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا بھری تمام خوبصورتی اس لڑکی کے اندر سمو گئی ہو۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، گلابی گال و رخسار سرخ، خوبصورت سے ہونٹ۔ ایک لمحے کو اسلم کو بھی جھٹکا سا لگا کہ وہ کل کیا تھا آج کیا بن گئی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس لڑکی کی نظریں اسلم پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے بار بار دیکھے جا رہی تھی اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس لڑکی کو صرف اور صرف اسلم کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کی بھی خواہش مند نہیں ہے۔ اسلم اس کو دیکھ کر شرمائے جا رہا تھا۔ آگے ہو میری جان تم، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ بہت ہی دیدہ زیب تھی اور آواز ایسی تھی جیسے پھول جھڑ رہے ہو۔ ہاں آ گیا ہوں، اسلم نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے اور خوشی ہے کہ تم وہ خواہش لے کر آئے ہو جو میں چاہتی تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں تم مجھ سے جو کچھ کہنے آئے ہو وہ کہو، میں تمہاری زبانی سننا چاہتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسلم نے ایک دم سے کہہ دیا۔ وہ لڑکی مسکرا دی اور مسکراتی رہی جیسے اس کی خوشی کی انتہا نہ ہو۔ واقعی اسلم، اس نے بیج گینی سے کہا۔ ہاں واقعی، اور اس بات کے گواہ یہ سب لوگ ہیں، اسلم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا جسے اسلم نے تھام لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو؟ ہاں، میں یہی تو چاہتی ہوں کہ تم سے میری شادی ہو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں۔ جو تمہارے دل میں اس کے آگے کا خوف ہے اس کو ختم کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر بہت خوف ہے کہ میں تم سے شادی کے بعد تمہارا خون پیوں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم مجھے دل سے پسند آئے ہو، اور جو چیز مجھے دل سے پسند ہو میں اس کا خون نہیں پیتی ہوں بلکہ اس سے پیار کرتی ہوں، اور انتہا کی حد تک کرتی ہوں۔ لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے کہ وہ کسی سے بھی ڈر نہیں رہی تھی اور نہ ہی کسی بات کرنے سے وہ شرما رہی تھی، بلکہ وہ ایسے اسلم سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہو، اسے پہچانتی ہو۔ اسلم کو بھی آج سے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے ایک جگہ بن گئی تھی، کیونکہ جو اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا آج اس لڑکی نے اس کی باتوں کی نفی کر دی تھی کہ وہ اس کا خون نہیں کرنا چاہتی ہے بلکہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور پیار میں سب کچھ کر سکتی ہے۔ تمام لوگوں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور یہ بات لمحوں میں ہی عام ہو گئی کہ اسلم کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے ہوا ہے جو انسانوں میں نہیں ہے بلکہ پرستان کی دنیا سے ہے۔
انسان کی عقل اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ واقعی آج کے جدید دور میں بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہونے والی اس اٹل حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے انکار کرنا اس بات کی توہین تھی جو اسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات اسلم جیسے ہی روم میں گیا تو روم کے اندر سے آنے والی مہک نے اسلم کا دل مو لیا۔ اسلم پر ایک عجیب سا نشہ اور سرور چھانے لگا، لیکن پھر جیسے ہی اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ وہ جس حسن کا شکار ہو کر اس کی طرف مائل ہوا تھا وہ حسن بہت پھیکا دکھائی دیا تھا۔ آج تو وہ ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک دنیا کی تمام خوشبو سے بہتر اور معطر کر دینے والی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا، اور وہ رقص کرتا بھی کیسے نہ۔ چاند اس کے لیے زمین پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ آپ نے مجھے دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے دی ہیں، جس کے لیے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ میں آپ کی دنیا میں اس لیے آئی تھی کہ انسانوں کی دنیا میں واقعی انسانیت موجود ہے یا نہیں، لیکن اسلم آج انسانوں کی دنیا میں تم کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی باتیں اسلم کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میں آپ کو اس احسان کے بدلے میں اتنا کچھ دے جاؤں گی کہ آپ زندگی پر کبھی بھی پریشان نہ ہوں گے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ آج میں پوری رات آپ کی ہوں، صبح میں واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں آئی تھی وہ آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں کسی انسان سے شادی کی خواہش لے کر آئی تھی اور وہ خواہش میری پوری ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں بہت قریب سے آزمایا ہے کہ تم کو میرے جسم کی خواہش نہیں تھی۔ اگر تم کو میرے جسم کی خواہش ہوتی تو اس روز جب تم میرے گھر میں آئے تھے تو اس روز میرے حسن میں کھو کر کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میرے کہنے کے باوجود بھی تم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے تمہاری وہ ادا دل کو بھا گئی تھی۔ میں تمہاری اس حرکت سے دور نہ ہوئی تھی، بلکہ تمہارے اور قریب ہو گئی تھی۔ انسانوں سے میری محبت بڑھ گئی تھی۔ تم لاجواب انسان ہو، واقعی سچی محبت کے قابل ہو۔ اسلم اس کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ایک حسینہ اس کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن اس کو دکھ بھی ہو رہا تھا کہ صبح وہ اس کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی، وہ چلی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر۔ اس کو تو اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی رہے، لیکن شاید اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوتی، کیونکہ صبح جب ہوئی تو سب کچھ وہاں موجود تھا لیکن وہ نہ تھی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور ان خوشبو کو محسوس کرنے لگا جو اس کے جسم سے اٹھ رہی تھی۔ تو ناظرین، اگر اسلم اس سے شادی نہ کرتا بلکہ کچھ غلط کام کر دیتا تو شاید وہ اس دنیا میں نہ ہوتا۔ دوسرے لوگوں کی طرح اس کی لاش بھی کسی جگہ خون میں لت پت پڑی ہوئی دکھائی دیتی، لیکن اس نے غلط نہ کر کے اس لڑکی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتے چاہتے وہ سب کچھ اس کو دے گئی تھی کہ پوری زندگی وہ عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتا تھا، اور اسلم کو یہ سب کچھ ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ وہ آج بھی سوچتا ہے کہ کیا واقعی کوئی پری اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کی دی ہوئی دولت دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اور اس کو یہ سب کچھ دے کر گئی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تو معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا بائس کو دی اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔